वक्त दिल्ली स्टेट हज कमेटी में मौजूद हैं। हमारे स्टेट हज कमेटी के अफसर तामीर अशफाक अहमद आरफी साहब मौजूद हैं। जिस तरह से आपको मालूम है, हज का फ़रीज़ा अदा करने के बाद हुज्जाज किराम जो है अपने वतन वापसी के लिए आ रहे हैं, यानी कल फ़्लाइट आनी शुरू हो जाएंगी। इनसे तो इनसे जानना चाहते हैं कि कितने लोग किस तरह से आएंगे और कितने हाजी जिस फ़्लाइट में गए थे उसी में वापस आएंगे या आगे पीछे भी हो सकते हैं। कल से जो फ़्लाइटें आ रही हैं उसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप दोनों ही हज़रात का, कि आज तातील का दिन होने के बावजूद, अगरचे हम लोग तो आज इतवार का दिन होने के बावजूद ऑफ़िस में हैं और ऑफ़िस हमारा काम कर रहा है, और ये पहले से शेड्यूल तय था चूँकि कल पीर है यानी सोमवार है, और कल सुबह 9:30 बजे यानी 9:45 पे हमारे हुज्जाज किराम की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो रहा है। यानी दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट से जो हमारे आज़मीन किराम हज बैतुल्लाह 2023 के लिए रवाना हुए थे, उनकी वापसी का सिलसिला कल यानी कि 3 जुलाई बरोज़ पीर से शुरू हो रहा है, जो सऊदी अरबिया एयरलाइन की पहली परवाज़ 9:45 पर दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट पर यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे इंशाअल्लाह उतरेगी, आएगी, और हम लोगों ने उसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आज भी मैं बज़ाते ख़ुद और हमारे डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब मोहसिन अली साहब और दूसरे हमारे जो स्टाफ मेम्बरान हैं, हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट गए थे और वहाँ पर जो तैयारियां हुई हैं उसका जायज़ा लेकर के आ चुके हैं, जहाँ आज़मीन किराम की हुज्जाज किराम की वतन वापसी के लिए बसों को ठहराया जाएगा, जहाँ स्टैंड बनाया गया है, जहाँ पार्किंग एरिया का इंतज़ाम किया गया है, उन सब इंतज़ामात को देख करके और यकीनी बना करके आज हम लोग लौटे हैं। अच्छा, कल जो है एक ही फ़्लाइट आएगी, कल कितनी फ़्लाइटें आ रही हैं सर, कितने हाजी उसमें आएंगे? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ से जो हमारे आज़मीन किराम गए थे, दिल्ली से रवाना हुए थे, वो कुल 54 फ़्लाइटों में यहाँ से गए थे, और जाहिर सी बात है जिस तरह से फ़्लाइटें जाती हैं उस तरह से वापस आती हैं। तो कल का जो पहला दिन है, यानी कल से जो रवानगी का यानी आमद का सिलसिला शुरू हो रहा है, वो कल हमारी कुल 4 फ़्लाइटें हैं। पहली फ़्लाइट 9:45 पर सुबह में है, और दूसरी फ़्लाइट 12 बजे, और तीसरी 4:20 पे है, और आखिरी और चौथी फ़्लाइट जो है वो 18:20 पर यानी कि 6:20 पे है। इस तरह से कुल 4 परवाज़ें सऊदी एयरलाइन की कल हुज्जाज किराम को लेकर इंशाअल्लाह अपने वतन अज़ीज़ यानी दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वापस आएंगी। देखिए, जहाँ तक ऐसे आज़मीन का सवाल है जो किसी वजह से वहाँ ज़ेर इलाज हो जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं, और इस लायक अगर नहीं होते हैं, उनको इलाज चल रहा होता है, तो वो अपनी शेड्यूल फ़्लाइट से नहीं आ पाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा जब से यानी कि परवाज़ों के ज़रिए यानी फ़्लाइट्स के ज़रिए जब से आज़मीन किराम जा रहे हैं, तब से ये सिलसिला चल रहा है कि अगर कोई हाजी बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और वो अपने डिपार्चर डेट पर इस लायक नहीं होते कि वतन अज़ीज़ को वापस आ सके, तो वो सीट खाली नहीं होती है। आमतौर पर ये होता है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी वजह से अर्ली फ़्लाइट चाहते हैं, यानी अपने शेड्यूल से पहले आना चाहते हैं, तो उनकी उन दरख्वास्तों को कबूल कर लिया जाता है। इसी तरह से अगर ऐसे कोई हाजी जिनका इंतकाल हो गया और वो अपने मालिक हकीकी से, जैसा कि आपने फरमाया, जा मिले, तो उनकी जगह पर भी किसी का अलॉटमेंट होता है अगर वो चाहते हैं तो। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि जितनी परवाज़ों से लोग गए उतनी परवाज़ों से ही वापस आ रहे हैं या कुछ शेड्यूल बदल भी रहा है। अभी फ़ौरी तौर पर एक इत्तला हमें सऊदी एयरलाइन की जानिब से ये आई है कि कुछ परवाज़ें यानी हमारे यहाँ से जो परवाज़ें गई थी सऊदी एयरलाइन की, वो 2 तरह की थी। एक तो 777 परवाज़ थी जो फुल कैपेसिटी की परवाज़ थी, यानी कि 413 आज़मीन को लेकर के वो परवाज़ें गई थी। दूसरी जो हमारी परवाज़ है वो 333
333 نمبر کی تھی، جس میں کم عازمین کرام کی تعداد ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ ایسے عازمین جو فل فلائٹ سے گئے اور ادھر سے کچھ فلائٹیں چینج کی گئی ہیں، جیسا کہ ابھی اطلاع ہمیں فوری طور پر ملی ہے کہ کچھ فلائٹیں چینج کی گئی ہیں، یعنی بڑی فلائٹ کی جگہ پہ چھوٹی فلائٹیں لگائی گئی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی فلائٹیں جو چھوٹی لگائی گئی ہیں اس میں تقریباً جیسا کہ ایئر لائن کی طرف سے اطلاع آئی ہے کہ 100 یعنی پیسنجر کی کیپیسٹی کم ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی فلائٹ میں 413 حجاج کرام گئے اور اب اس کی جگہ پر وہ چھوٹی فلائٹ لگائی گئی جس میں 313 کی کیپیسٹی ہے، تو یقینی طور پر جو اس فلائٹ کے 100 بچے ہوئے حاجی ہیں ان کو لازمی طور پر دوسری فلائٹ میں بھیجا جائے گا۔ اس سلسلے میں ہم ابھی ایئر لائن سے رابطہ کر رہے ہیں، چونکہ یہ اطلاع ابھی ملی ہے، اور ہم یہ اس بات کو یقینی بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو عازمین کرام جس ڈیٹ میں گئے وہ اسی ڈیٹ میں آ رہے ہیں، یا ایسی فلائٹوں کی تبدیلی کی وجہ سے کیا تاریخوں میں بھی کوئی تبدیلی ہو جائے گی۔ حالانکہ جو دوسرا شیڈول ایئر لائن نے ہمیں فراہم کیا ہے اس میں پورا جو ارائیول پیریڈ ہے، یعنی کہ 3 جولائی سے شروع ہو کر کے اور 21 جولائی تک کا، وہ 21 جولائی تک کا ہی ہے، اس میں ایسی کوئی تاخیر نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ ڈیز بڑھے نہیں، بالکل، لیکن فلائٹوں میں تھوڑی سی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کیا ہوگی اس کی اطلاع ہم انشاءاللہ آئندہ دنوں میں جلد ہی فراہم کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ ہی کے چینل سے اس سے پہلے بھی جب روانگی کا سلسلہ چل رہا تھا تو ہم نے اپنے عازمین کرام کو، ان کے اہل خانہ کو، دوست احباب کو، خیش و اقارب کو یہ ریکویسٹ بھیجی تھی، یہ درخواست کی تھی کہ کم سے کم تعداد میں آئیں، اس لیے کہ ایئرپورٹ پہ اسپیس کی کمی ہوتی ہے اور وہاں پر ایک رش کی وجہ سے یا لوگوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ کی وجہ سے بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے، جو ہمارے پاس کئی جانب سے اس طرح کے سوالات کل سے ہی آ رہے ہیں، اور انفرادی طور پر ہم اس کی وضاحت بھی لوگوں کو کر رہے ہیں۔ ایک وائس میسیج بھی اپنے مختلف گروپ پہ ہم نے ڈال کر کے اس کی وضاحت کی ہے کہ ادھر سے جو واپسی کا سلسلہ ہے عازمین کرام کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی تعداد میں، بہت ہی ایک اہم خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور تمام جو احباب ہوتے ہیں، اہل خانہ ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی تعداد میں استقبال کے لیے، عازمین کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر اور وہاں کے ہولڈنگ ایریا میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کی خواہش ہوتی ہے۔ اس میں 2 طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں، جو ہماری کئی دور کی میٹنگ ہوئی ہے ایئرپورٹ اتھارٹی کے ساتھ، ڈائل کے ساتھ، وہاں کی مختلف ایجنسیوں کے ساتھ۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایسے حجاج کرام جن کے اہل خانہ، جن کے گھر کے لوگ، خیش و اقارب، دوست احباب، ان کو لینے کے لیے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 کے ارائیول یعنی ریمپ پہ جائیں گے، ارائیول گیٹ پہ جائیں گے، وہ ایسے لوگ جو چھوٹی گاڑیوں سے جا رہے ہیں، مثلا کار سے جا رہے ہیں حجاج کرام کو لانے کے لیے، ان کے کاروں کی پارکنگ کا انتظام وہاں ملٹی لیول کار پارکنگ پہ کیا گیا ہے، مگر ملٹی لیول کار پارکنگ پہ گاڑی پارک کرنے کے لیے جو وہاں کا واجب الادا چارج ہے گھنٹے کے اعتبار سے، یا جو بھی واجب الادا چارج ہے وہ ان کو پے کرنا پڑے گا۔ عازمین کرام کی انخلاء کے لیے، یعنی ان کو وہاں سے ایگزٹ کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ گیٹ بنایا گیا ہے، جو ارائیول کا لاسٹ گیٹ ہے، وہ گیٹ ڈیڈیکیٹڈ ہے، ایئر مارکڈ ہے عازمین کرام یعنی کہ حجاج کرام کو واپس باہر نکالنے کے لیے، اور وہ کارڈن آف ہوگا، وہ گھرا ہوا ہوگا، ہر طرف سے محفوظ ہوگا۔ وہاں تک عازمین کرام کے جو حجاج کرام کے دوست احباب ہیں، اہل خانہ ہیں، وہاں تک جا کر کے ان کو ریسیو کر سکتے ہیں، ان کا استقبال کر سکتے ہیں، اور وہاں سے لینے کے بعد ٹرالی میں ان کا سامان رکھ کر کے ایم ایل سی پی پر جائیں گے، ایم ایل سی پی پر ان کی کارڈ لگی ہوگی، وہاں سے لے کر کے گھر کو آئیں گے۔ دوسرا انتظام یہ ہوا ہے کہ ایسے عازمین کرام، ایسے حجاج کرام جن کو لینے کے لیے ان کے اہل خانہ بڑی گاڑیوں سے جائیں گے، مثلا بسوں سے لانے کے لیے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے دوسرے جو قرب و جوار کی ریاستیں ہیں، اتراکھنڈ ہے، ہریانہ ہے، پنجاب ہے، وہاں سے بہت بڑی تعداد میں اہل خانہ اور دوست احباب محلے کے لوگ حجاج کرام کو لینے کے لیے بسوں میں آتے ہیں۔
تو بڑی گاڑیوں کو چونکہ ڈپارچر ارائیول ریمپ پہ کھڑا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، نارمل پیسنجرز بھی ہوتے ہیں، تو ان کو جو وہاں ATC ہے، جو ایئر ٹریفک کوڈ ہے، سینٹور ہوٹل کی موڑ پہ، جہاں پر آپ آٹو سے جانے والوں کو بھی روک دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے ڈائل کی فیری بس چلتی رہتی ہے جو بلا معاوضہ، بغیر کسی قسم کی فیس یا کسی قسم کا چارج لیے ہوئے لوگوں کو لے کر کے ایئرپورٹ تک جاتی ہے۔ تو وہاں ان کو روک دیا جائے گا، اور اپنی تمام گاڑیاں جو بڑی گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں یا کوئی 3 ویلر اور ٹیمپو سے، آٹو رکشا سے لانا چاہتے ہیں اپنے حجاج کرام کو، وہ اپنی گاڑی وہاں روکیں گے، وہاں پارک کریں گے، اس کا کوئی چارج نہیں ہوگا، اور ڈائل کی بسوں سے وہ ارائیول گیٹ تک بھی جا سکتے ہیں، اس کا کوئی پیسہ، کوئی چارج نہیں لیا جائے گا، اور عازمین کرام کو، حجاج کرام کو ڈائل کی بسیں اپنی بسوں میں بیٹھا کر کے وہاں تک لا کر کے چھوڑے گی، پھر وہاں سے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو۔ اب عارف صاحب نے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ کس طرح سے حاجی آئیں گے اور ان کے رشتہ دار جو انہیں لینے جائیں گے، کس طرح سے وہاں پہ پارکنگ میں، یا جہاں روکی جائے گی گاڑی کس طرح سے آئیں گے، کہاں پارکنگ کے پیسے دینے، کہاں پارکنگ پیسے، اور حجاج کرام کو جو بھی لینا جانا، جو بھی سہولتیں ان کی طرف سے، ایئرپورٹ اتھارٹی کی طرف سے ان کو پوری طرح سے فراہم کی جائیں گی۔ دہلی سے سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں۔